اس بات کو 4 ہفتے ہو چکے ہیں جب امدادی گاڑیوں کا ایک قافلہ صبح سویرے اپنے ساتھیوں کی مدد کے لیے جا رہا تھا جن کو 1 گھنٹہ قبل اسرائیلی فوجیوں نے نشانہ بنایا تھا۔ ایک پیرامیڈک رفعت رضوان کو مرنے سے چند لمحے پہلے اپنی ماں سے معافی مانگتے اور دعائیں مانگتے سنا جا سکتا ہے۔ 23 مارچ کی الگ صبح کیا ہوا تھا، اس بارے میں اپنا مربوط احوال بتانے میں اسرائیلی فوج نے اپنا پورا وقت لیا ہے۔ اس نے اب اعتراف کیا ہے کہ اس کے فوجیوں نے غلطی سے امدادی کارکنوں کو ہلاک کیا ہے، لیکن فوج کا کہنا ہے کہ اس کے فوجیوں کو یقین تھا کہ وہ ایک خطرناک صورتحال سے دوچار تھے۔ ہمیں بتایا گیا کہ فوجیوں کو لگا کہ ان کا سامنا حماس سے ہے جو ماضی میں بھی ایمبولنسز کی آڑ لے چکی ہے، لیکن اندھیرے میں کمانڈروں نے سنگین غلطیاں کیں۔ تحقیق اس نتیجے پر پہنچی کہ فوجیوں نے پہلے 2 واقعات میں فائرنگ آپریشنل غلط فہمی کی بنیاد پر کی کیونکہ ان کو لگا کہ انہیں دشمن کی جانب سے خطرہ ہے، لیکن فائرنگ کا تیسرا واقعہ احکامات کی خلاف ورزی میں ہوا۔ IDF کو عام شہریوں کی ہلاکت پر افسوس ہے۔ 4 دن بعد جب اسرائیل نے اقوام متحدہ کو بالآخر جائے وقوع پر جانے کی اجازت دی تو وہاں پر بھیانک باتیں سامنے آئیں۔ لاشوں کو اجتماعی قبروں میں پھینکا گیا تھا جبکہ گاڑیاں توڑ مروڑ کر ریت میں دفن کر دی گئی تھیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ حقائق چھپانے کی کوشش نہیں کر رہا، امدادی کارکنوں کو باندھ کر ہلاک نہیں کیا گیا۔ ابتدائی قیاس آرائیوں کے برعکس اب فلسطینی فورنسک تفتیش کار بھی ایسا دعویٰ نہیں کر رہے۔ ہمیں گولیاں داخل ہونے اور نکلنے کے زخم ملے ہیں جو زیادہ تر دھڑ پر، چھاتی اور پیٹ کے بیچ میں ہیں۔ 3 کیسوں میں زخم سر پر ہیں۔ بچ جانے والے پیرامیڈک اسد النصرہ اب بھی اسرائیل کے قبضے میں ہیں اور ان کا خاندان ان کے بارے میں خبر کے انتظار میں ہے۔ جب سے ہم کو معلوم ہوا ہے کہ اسد کو گرفتار کیا گیا ہے تو ہم کو تھوڑا سکون ملا ہے، لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے کہ انہیں کس جیل لے جایا گیا ہے اور ان کے ساتھ کیسا سلوک کیا جا رہا ہے، تو ہم اب بھی پریشان ہیں۔ فلسطینی ہلال احمر کی ایک ترجمان نے اسرائیلی رپورٹ کو مسترد کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ رپورٹ جھوٹ کا پلندہ ہے۔